ویلکم ٹو نالج فیکٹری۔ آج کی ہماری ویڈیو ارطغرل ڈرامہ کے کردار ابن عربی کے متعلق ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ہسٹری کو پڑھا ہو یا پھر جو لوگ ڈرامہ جنہوں نے دیکھا ہے، وہ لوگ اس اشتیاق میں ہیں یہ صوفی بخش آدمی کون ہے جو ایک منفرد سی شخصیت، وہ کون ایسی ہستی ہے جو کہ بار بار آتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ الطائی الحاتمی المرسی ہے۔ علمی حلقوں میں آپ ابن عربی کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کی رمضان المبارک 560 ہجری اور 26 جولائی 1165 کو اندلس کی شرقی ریاست کے صدر مقام مرثیہ میں ہوئی، اور آپ سلطان العارفین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ نے بہت سے سلسلوں سے، جو کہ امام نسائی، امام ترمذی، امام مالک، غوث اعظم، ان کے جو استاد ہیں وہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ آپ نے جہاں سے تعلیم حاصل کی، اس میں علم قرات میں آپ علم حدیث کا آپ نے علم حاصل کیا، سیرت نبوی، فقہ مالکی میں آپ کے شیوخ شامل ہیں، علم تصوف میں آپ کے شیوخ، علم تاریخ میں آپ کے شیوخ، اندلس میں آپ کے شیوخ شامل ہیں، تیونس میں آپ کے شیوخ شامل ہیں۔ آپ نے جہاں سے تعلیم حاصل کی، مراکش میں آپ کے شیوخ شامل ہیں، اور شیخ اکبر کے جو تلامذہ ہیں، جو ان کے بڑے بڑے نام، جو کہ 100 کے قریب ان کے جو بڑے بڑے علم حدیث کے بڑے بڑے شیوخ ہیں، وہ آپ کے تلامذہ ہیں۔ شیخ اکبر نے بہت سی کتابیں لکھیں، کچھ روایات میں آتا ہے، کچھ باتوں میں آتا ہے، کچھ حوالوں سے آتا ہے کہ شیخ اکبر نے جتنی کتابیں لکھیں، مولانا عبد الرحمن جامی نے شیخ اکبر کی تصانیف کو 500 لکھا کہ آپ نے 500 تک کتابیں لکھیں، اور امام عبد الوہاب شرانی نے آپ کی تنصیفات کی تعداد 400 سے زائد لکھی، اور مجلل المؤلفین کے اندر آپ کی کتابوں کی تعداد 400 ہے۔ اسماعیل پاشا البغدادی نے آپ کی کتابوں کی تعداد 475 لکھی، اور آپ کی جو منظر عام پر جو آنے والی جو کچھ کتابیں ہیں، اس میں علم تفسیر کے اوپر آپ کی 3 کتابیں ہیں، علم حدیث کے اوپر آپ کی 8 کتابیں ہیں، علم فقہ کے اوپر، سیرت نبوی کے اوپر آپ کی تفسیر، اور آپ نے سب سے زیادہ جو کتابیں لکھی ہیں وہ علم تصوف پر لکھی ہیں، وہ پہنچ جاتی ہے آپ کی تعداد 201 تک آپ کی تصوف کے اندر کتابیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علم آپ کی جو باتیں ہیں، ان کو جب آپ دیکھو تو وہ باتیں آپ کی جو کسی کتاب سے نہیں ملتی، آپ کی اپنا ایکسپیریمنٹ ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں
انہی سے ہی آپ کی تمام باتیں ملتی ہیں، اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ تصوف کے اوپر مشتمل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے اترل کو، تو آپ کشف کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس بندے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ابن عربی بہت ہی ایک بڑی ہستی ہے، اور آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ آپ جہاں جہاں پر بھی کچھ بھی پریشانیاں آتی لوگوں کو، آپ ان کی پریشانیوں کو دور کرتے، ایک سادہ لو لباس کے اندر بیٹھ کر اپنے بندوں کی مدد کرتے تھے۔ ابن عربی ارطغرل ڈرامہ کے اندر آپ کا بڑا کردار ہے۔ ارطغرل کے اندر کردار کے علاوہ ہمارے جتنے بھی شیوخ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کو اسلام کے اندر آپ دیکھا جائے تو علماء کا کسی بھی لیڈر کو بنانے میں بڑا کردار ہے، اور ویسا ہی کردار جو کریٹ کیا وہ ارطغرل کو تیار کیا۔ ان کو ایک عزم دیا، ایک پاکیزگی دی، اور ان کو اس قابل بنایا کہ پھر ان کی اولادیں جو ہیں وہ عثمانی سلطنت کو قائم کرنے کے قابل بنی۔ آپ نے اپنی ایک کتاب جب شروع کی تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں، جو آخرت المتقین کے لیے ہے۔ کوئی طاقت اور ڈر نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو عظیم المرتبہ اور اعلیٰ شان کا حامل ہے۔ صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تمام مومنین پر۔ ابن عربی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے 40 احادیث آپ نے جمع کی، اور وہ احادیث جمع کی ہیں جو کہ اللہ سے ملاتی ہیں۔ آپ نے حدیث قدسی کو زیادہ محفوظ کیا، اور آپ نے بہت زیادہ اپنی کتابیں لکھیں، اور ہر کتاب کے اندر آپ کا ایک ہی علم ملتا ہے کہ اسلام کی سربلندی اور دین کو کس طرح سے ہم لوگ نافذ کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ جو 40 حدیث جمع کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ حضرت ابو ذر سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے یہ روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، اور میں نے تمہارے درمیان میں ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تو تم میں سے ہدایت طلب کرو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، تم کو ہدایت دوں گا۔ اور اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، پس تم سب مجھ سے کھانا طلب کرو، اور میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اور میں تمہارے گناہوں کو بخشتا ہوں۔ تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ اور اے میرے بندو، تم کسی کو نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی کو نفع کے مالک نہیں ہو مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ گناہ گار شخص کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔
اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں، میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا، اس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالتے ہیں۔ اس میں کمی ہوتی ہے، یعنی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال ہیں جس کو تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، اور پھر تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ بس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز مثلا کوئی آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ آپ نے اس حدیث قدسی کے اندر ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانوں کے اوپر ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور بندو تم بھی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ نمبر 2، آپ نے بتایا کہ اگر تمام لوگ نیک ہو جائیں تو پھر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تم لوگ بہت زیادہ گناہ گار ہو جاؤ پھر بھی میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر تم لوگ بھوکے ہو تو مجھ سے کھانا مانگو، اگر تم لوگ بے لباس ہو تو مجھ سے لباس مانگو، اور تمام جن و انس اگر اکٹھے ہو جائیں تو مجھ سے اگر کوئی چیز مانگیں تو میں ان کو سب کچھ دوں گا، ہر ایک کا سوال پورا کروں گا، مگر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے تو اس سے میرے خزانوں کے اندر کوئی کمی آ جائے گی۔ وہ کچھ ایسے ہوگا جیسے سمندر کے اندر ایک سوئی پھینکی جائے اور اس سوئی کو نکال لیا جائے، اس کے برابر میری اس خزانوں کے اندر کوئی کمی آئے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر سوئی نکال لی جائے سمندر سے اس پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ اکبر ابن عربی کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔